دھڑکنوں کا امین بائی انا الیاس ایپیسوڈ 2۔ اس فارم ہاؤس سے کچھ ہی دور جھاڑیوں میں انہوں نے اپنی گاڑی روکی۔ یہاں سے آگے کا راستہ انہیں بے حد خاموشی سے طے کرنا تھا اور گاڑی کی آواز یقیناً اندر موجود لوگوں کو چوکنا کر سکتی تھی۔ یکے بعد دیگرے گاڑی سے 11 بندے نکلے۔ میں فرنٹ پہ رہوں گا، نائل نے اترتے ہی کہا۔ نہیں نائل، تم 3 بندوں کے بعد آؤ گے، ذیشان نے فوراً اس کی بات مسترد کی۔ میں یہاں صرف اپنا فرض ادا کرنے نہیں آیا، ان لوگوں کی طرف میرا بہت حساب نکلتا ہے اور یہ حساب مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں ان پہ ہاتھ ڈالنے والا پہلا بندہ ہوں۔ اس کے لہجے میں چھپے درد سے وہ سب آشنا تھے۔ مگر ہم چاہتے ہیں تم ان سے بدلہ لینے تک زندہ رہو، اور ہم جس فیلڈ سے ہیں وہاں زندگی سے پہلے موت کھڑی ہوتی ہے۔ ساتھ نے بھی آگے بڑھ کر ذیشان کی تائید کرتے نائل کو روکا۔ ان سب کی اپنے ساتھ وفاداری، خلوص اور محبت سے تو وہ کبھی انکار نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اب کی بار وہ خاموشی سے ان کی بات مان گیا۔ اب کی بار ذیشان آگے، اس کے پیچھے سعد اور پھر نائل، اور اس کے پیچھے باقی کی ٹیم موجود تھی۔ وہ سب سیاہ نقاب میں موجود تھے، صرف آنکھیں اور ناک نقاب سے باہر تھے، باقی کا چہرہ نقاب میں ڈھکا ہوا تھا۔ سب کے کانوں میں ایئر فون موجود تھے۔ ہاتھ میں بندھی گھڑیاں معمولی نوعیت کی نہیں تھیں، سب کے پاس اس گھڑی میں نقشہ موجود تھا اور اپنا ٹارگٹ سرخ نقطوں کی صورت انہیں بآسانی نظر آ رہا تھا۔ ہاتھوں میں ڈاٹ گنز تھیں۔ خیال رہے کہ کسی بھی صورت میں ان دونوں بندوں کو ہم نے زندہ پکڑنا ہے۔ نائل نے مائکرو فون پر ایک بار پھر سے سب کو ہدایت دی۔ کنسیڈر اٹ ڈن، سب نے یک زبان کہا۔ ان کے پیروں میں چمڑے کے ایسے جوتے تھے جو ذرا سی آواز تک پیدا نہیں کرتے تھے۔ کچھ دور مسلسل ایک لائن کی صورت میں جھاڑیوں کے درمیان سے بھاگتے بھاگتے وہ سب اب فارم ہاؤس کے قریب پہنچ چکے تھے۔ فارم ہاؤس کے ارد گرد کھڑے مسلح پہرے داروں کو سب سے پہلے انہوں نے ہٹانا تھا۔ شیر دل اور فواد دونوں سنائپرز تھے۔ نائل نے انہیں فوراً ان مخصوص جگہوں پہ کھڑے ہونے کا اشارہ کیا جسے وہ پہلے سے ہی طے کر چکے تھے۔ خود وہ بے حد خاموشی سے رینگتے ہوئے سانپ کی مانند درخت پہ چڑھ چکا تھا تاکہ پوری طرح دیکھ سکے کہ کون سے پہرہ دار کہاں موجود ہیں۔ وہ سب جانب بڑے اطمینان سے دیکھ سکتا تھا اپنی بائنوکیولر سے۔ باری باری اس نے جن پہرے داروں کی نشاندہی کی، شیر دل اور فواد نے چن چن کر ان کا نشانہ لیا۔ اب اندر جانے کے لیے ان کا راستہ صاف تھا۔ فارم ہاؤس کی دیواریں کسی قلعے کی دیواروں سے کم نہ تھیں اور اس پر دیواروں پر اس وقت کرنٹ چھوڑا ہوا تھا۔ نائل نے اس کا بھی انتظام کر رکھا تھا۔ اس نے اپنی کمر پہ ایک بیگ باندھ رکھا تھا، فوراً اس میں سے سپائکس والے جوتے نکالے۔ وہ پہن کر 2 لوہے کے نوکیلے منہ والے راڈ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر ایک راڈ دیوار پر مارا، دوسرا راڈ اس کے اوپر زیادہ فاصلے پہ مارا۔ اوپر والے راڈ کو پکڑ کر نیچے والے راڈ پہ پاؤں رکھا، پھر اسی طرح ایک اور راڈ نکال کر ایک سے دوسرے راڈ سے اوپر مارا، پھر دوسرے راڈ پہ پاؤں رکھ کر تیسرے راڈ کو تھاما، پھر چوتھا راڈ بیگ سے نکال کر اسے بھی اسی طرح دیوار کے اندر تک دھنسا دیا، اور یوں وہ دیوار کے اوپری حصے تک پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک ڈیوائس بڑی احتیاط سے ربڑ کے دستانے پہن کر تار سے اس ڈیوائس کو جوڑا۔ چند سیکنڈز میں ان تاروں میں دوڑنے والی برقی رو جامد ہو چکی تھی۔ اوپر چڑھو، دیوار کی دوسری جانب چھلانگ لگاتے ہوئے اس نے باقیوں کو بھی آنے کا سگنل دیا۔ سبھی اس کی تقلید کرتے ہوئے دیوار پھلانگ کر فارم ہاؤس میں داخل ہو چکے تھے۔ ذیشان پھر سے آگے تھا۔ وہ سب پورے فارم ہاؤس میں بکھر چکے تھے۔ سوئمنگ پول کے پاس ان کا ٹارگٹ موجود تھا۔ چند لوگ رہائشی حصے کی جانب بڑھ چکے تھے، جبکہ نائل، سعد اور ذیشان تینوں تیزی سے سوئمنگ پول والے حصے کی جانب بے آواز قدموں سے بڑھ رہے تھے۔ پول کے نزدیک آتے ہی وہ تینوں پلر کی اوٹ میں ہو چکے تھے، جہاں سے وہ بڑی آسانی سے ان چاروں کو دیکھ سکتے تھے۔ ان میں سے 2 غیر ملکی آدمی تھے، باقی 2 میں سے ایک وہاج کا بیٹا اور ایک وہاج کا وہی بندہ تھا جس نے آج رات ان دہشت گردوں کو بارڈر پار پہنچانا تھا۔ نائل نے اپنی ڈاٹ گن کو ٹارگٹ پہ رکھا۔ ویٹ نائل، میں اس والے پلر کی اوٹ میں ہوتا ہوں، پھر تم نشانہ لو، میں وہاں سے دوسرے کا لے لوں گا تاکہ انہیں بھاگنے کا موقع نہ ملے اور نہ ہی وہ سمجھ سکیں کہ یہ نشانے کہاں کہاں سے لیے جا رہے ہیں۔ ذیشان نے ٹریگر دبانے سے پہلے نائل کو روکا۔ اوکے، اور ساتھ جیسے ہی ذیشان بھی نشانہ لے، تم نے فوراً سے پہلے بھاگ کر تیسرے پلر کی جانب جانا ہے اور ان کے سامنے سے بھاگتے ہوئے جانا ہے۔ اتنی ہی دیر میں گن سے فائر کر دوں گا تاکہ وہ اور بوکھلا جائے۔ نائل کے کہنے پر اب سعد کو اپنی ٹائمنگ اسی حساب سے سیٹ کرنی تھی۔ سب سے پہلے نائل نے ایک غیر ملکی کی گردن کا نشانہ لیا۔
یکدم وہ نیچے گرا۔ وہاج کا بیٹا اور اس کا وہ ساتھی جس نے غیر ملکیوں کو لے کے جانا تھا وہ یکدم بوکھلا کر اس پر جھکے۔ اسی اسنا میں ذیشان نے دوسرے کا نشانہ لیا اور وہ بھی گر پڑا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تیمور وہاج کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں لہرانے لگیں۔ وہ دونوں انہیں چھوڑ کر ارد گرد دیکھنے لگے۔ اتنی دیر میں سعد ایک جانب سے بھاگتا ہوا پول کے لان سے ہو کر تیسرے پول کی اوٹ میں چھپ گیا۔ وہ دونوں اور بھی حواس بھاگتا ہو گئے۔ یہ کون ہے؟ ان دونوں کا ہاتھ فوراً اپنی اپنی پاکٹس میں موجود گن کی جانب بڑھا۔ شرفو، وحید، کہاں مر گئے ہو سارے؟ تیمور یکدم چلا کر اپنے ملازموں کو آوازیں دینے لگا۔ سمجھو سب مر گئے ہیں۔ یکدم نائل پلر کی اوٹ سے نکل کر گن کا رخ ان دونوں کی جانب کیے باہر نکلا۔ اس کے پیچھے پیچھے ذیشان اور سعد بھی اسی انداز میں گن ان کی جانب تانے باہر آئے۔ کہ کون ہو تم لوگ؟ وہ دونوں ہکلائے گنز نکال چکے تھے۔ تمہارے باپ کے بھی باپ، گنز پھینکو، نائل نے کڑکدار آواز میں کہا۔ تو تم اندر کیسے آ گئے؟ وہ پھر سے حیران پریشان پوچھنے لگے۔ آسمان سے ایک پری ہمیں یہاں پھینک گئی ہے، نائل نے پھر سے بیزار لہجے میں کہا۔ نمبر 3 ان کی تلاشی لی؟ نائل نے کوڈ ورڈ میں سعد کو اشارہ کیا۔ سعد نے آگے بڑھ کر ان دونوں کی گنز قابو میں کی اور ساتھ ہی ساتھ تلاشی لینے لگا۔ اتنی دیر میں اندر جتنے ملازم تھے نائل کے باقی بندے ان پہ گنز تانے انہیں لیے باہر آ چکے تھے۔ تیمور کی جیب سے میری جوائنا کے بہت سے پیکٹس نکلے۔ سر یہ ہے۔ نائل نے ایک نظر ان پیکٹس کو دیکھا اور آگے بڑھ کر ایک زوردار بٹ اس کے سر پہ رسید کیا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ اٹھاؤ ان سب کو، وہ غصے سے بولا۔ ان دونوں کو کیوں لے کے جانا ہے؟ ذیشان نے آہستہ سے نائل کے کان میں کہا۔ یہ پلان میں شامل نہیں تھا۔ وہ پھر سے اسے باور کروانے لگا، مگر اب پلان میں شامل ہو گیا ہے۔ نائل نے یقیناً کچھ سوچ رکھا تھا۔ اب کی بار ذیشان خاموش ہو گیا۔ اس کے باقی ملازموں کو باندھ کر تیمور اور وہاج کے بندوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر وہ ان غیر ملکیوں کے ساتھ ساتھ انہیں بھی اپنے سیل میں لے آئے۔ اگلے دن صبح ہی فاران لیب میں پہنچ چکا تھا۔ کیا رپورٹس آئی ہیں؟ لیب اسسٹنٹ کے سر پہ کھڑا وہ بے چینی سے پوچھ رہا تھا۔ یار کچھ فنگر پرنٹس تو بالکل سیم ہیں، الماری پہ لگے ہاتھوں کے فنگر پرنٹس، دروازے کے لاک پہ لگے فنگر پرنٹس اور بھی بہت سی جگہوں کے، جبکہ الماری پر ایک اور طرح کے فنگر پرنٹس بھی ملے ہیں جو باقی جگہوں پہ لگے پرنٹس سے مختلف ہیں، اور اس دن گاڑی کے دروازے اور سٹیئرنگ پہ لگے فنگر پرنٹس بھی دوسری قسم کے پرنٹس کی ڈٹو کاپی ہیں، جس کا مطلب ہے ایک رات پہلے یمامہ کے فلیٹ پر اس کے علاوہ کوئی اور بھی تھا، اور اگلے دن بھی اس کی گاڑی کسی اور نے ڈرائیو کی ہے، اور اگلے دن اس گاڑی میں یمامہ کے فنگر پرنٹس تھے ہی نہیں۔ وہاں ایک تفتیشی آفیسر بھی موجود تھا اور وہ فنگر پرنٹس کو پہلے ہی لیب آپریٹر سے ڈسکس کر چکا تھا۔ یہ سب انکشاف سن کر فاران کی تو ہوائیاں اڑ گئیں۔ مگر جو لڑکی، مطلب اس ڈیڈ باڈی نے یمامہ کے ہی ایئر رنگز پہن رکھے تھے، اور تو اور اس کی گردن پر بھی یمامہ کے جیسا جھلسنے کا نشان موجود تھا، جو کہ بہت سالوں سے اس کی گردن پہ موجود تھا، اور اس کے بعد ہی میں نے چہرے کو دیکھے بنا یہ جان لیا تھا کہ یہ یمامہ ہی ہے۔ اس کا قد کاٹ، جسامت، سب۔ فاران سر پہ ہاتھ پھیرے حیران پریشان اپنی کیفیت بیان کر رہا تھا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ یمامہ نہیں، مگر یہ یقیناً اس کیس کو متشبہ بنا رہا ہے، اور یہ یقیناً قتل کا کیس ہی ہے۔ تفتیشی آفیسر نے اس کی بات کی تصدیق کی۔ مگر یہ سب کیا معمہ ہے؟ فاران حقیقت میں الجھ کے رہ گیا تھا۔ تم نے کہا کہ یمامہ کا سیل اور بیگ اس کے فلیٹ اور گاڑی دونوں میں موجود نہیں، تو ہو سکتا ہے یہ اس قاتل کی تحویل میں ہو۔ تمہارے پاس اس کے موبائل کا IMEI نمبر موجود ہے؟ آفیسر نے اسے ایک اور رخ دکھایا۔ ہاں بالکل ہے۔ فاران نے تیزی سے اپنا موبائل نکالا۔ اس کی عادت تھی جب بھی نیا موبائل اس کے گھر والے لیتے ان کا IMEI نمبر کی تصویر وہ لے کر اپنے موبائل میں محفوظ کر لیتا۔ یمامہ کے موبائل کے IMEI نمبر کی تصویر بھی اس کے موبائل میں تھی۔ بس پھر یہ تصویر مجھے سینڈ کرو، کیونکہ اس کی مدد سے موبائل آرام سے کمپنی کے ذریعے ٹریس ہو جائے گا جیسے ہی وہ آن ہوگا۔ اور ایک اور کام کرو، اسے ان بلاک کرواؤ۔ اس آفیسر نے ایک اور حل فوری بیان کیا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی اپنے دوست کو کال کرتا ہوں جس نے بلاک کیا تھا۔ فاران نے فوراً سے پہلے کال ملائی۔ اگلے دن صبح اس کی آواز کمرے پر ہونے والی دھڑ دھڑ سے کھلی، کیونکہ رات میں وہ کمرے کی چٹکنی چڑھا چکی تھی۔ لاک ہوتا تو شہنشاہ کب کا کھول چکا ہوتا۔ اسی ڈر سے یمامہ نے رات میں سونے سے پہلے دروازے پر موجود چٹکنی چڑھا دی۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ دوسری طرف شہنشاہ ہے۔ دروازہ کھولو، پھر بتاتا ہوں کون سی مصیبت ہے۔
دوسری جانب سے آنے والی شوق آواز پر یمامہ کے یکدم کان کھڑے ہوئے۔ دوپٹہ درست کرتی کھڑی ہوئی، آہستہ سے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ تم خود کسی مصیبت سے کم نہیں، آ گئے واپس؟ دروازہ کھول کر پیچھے ہٹتے اس نے طنز کیا۔ تم میرے ہی انتظار میں تھی؟ اف، دل خوش کر دیا شہنشاہ کا۔ دروازے کی چوکھٹ سے ٹیک لگائے اس کی گہری چمکتی آنکھیں اس لمحے کچھ اور بھی روشن لگ رہی تھیں۔ ہاں، میری جوتی اور میری زبان شدت سے تمہاری منتظر تھے۔ منہ بگاڑ کے بولتے وہ دروازے سے ہٹ کر اندر کی جانب بڑھی، جانتی تھی اب اندر آ کر جب تک وہ اس کا دماغ نہیں کھائے گا اسے سکون نہیں ملے گا۔ ارے واہ، ان دونوں کو بھی مجھ سے محبت ہو گئی۔ وہ کہاں ہارنے والوں میں سے تھا۔ ہاں ہو گئی ہے، اسی خوشی میں مجھے واپس چھوڑاؤ۔ بیڈ پہ بیٹھ کر وہ کوفت زدہ لہجے میں بولی۔ وہ بھی اس کے سامنے موجود صوفے پر براجمان ہو چکا تھا۔ نکلنا تو پڑے گا اب یہاں سے، کیونکہ جو کارنامہ تم نے کل کیا ہے اس کے بعد میں تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتا۔ اب کی بار وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی۔ موبائل کہاں ہے تمہارا؟ شہنشاہ کے لہجے میں سنجیدگی کے ساتھ ساتھ اب ہلکا سا غصہ بھی تھا۔ کون سا موبائل؟ وہ بھی یمامہ تھی، اتنی جلدی ہتھیار کیسے ڈال دیتی؟ وہی جو کل تم نے میرے کمرے سے چرایا ہے؟ شہنشاہ نے اب کی بار پورے وثوق سے کہا۔ پتہ نہیں کیا بکواس کر رہے ہو، سٹیا گئے ہو؟ یمامہ نے تیوری چڑھا کے کہا۔ اب اس کے انکار کرنے پر شہنشاہ تیش کے عالم میں اپنی نشست سے اٹھا اور اس کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل کے دراز کو کھولا۔ یہ موبائل نہیں تو کیا تمہارا کیلکولیٹر ہے؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ نکارا موبائل اب میرے کس کام کا؟ نہ سگنل آتے ہیں اور نہ ہی انٹرنیٹ۔ میں کیا لڈیاں ڈالوں اسے لے کے؟ یمامہ اس کے غصے سے متاثر ہوئے بنا بڑے آرام سے بولی۔ اس سے اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے اور یقیناً ہو چکا ہوگا۔ شہنشاہ نے موبائل کو آف کرتے ہوئے پاکٹ میں رکھا۔ اٹھو، ہمیں ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکلنا ہے۔ یمامہ کو اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ میں اب یہاں سے سیدھا اپنے گھر جاؤں گی، سمجھے تم؟ وہ تڑک کے بولی۔ اپنے گھر بھی لے جاؤں گا، اتنی جلدی کیا ہے؟ پریشانی میں بھی وہ شوخی سے باز نہیں آیا۔ تمہارے گھر نہیں، اپنے گھر، وہ تصحیح کرتے ہوئے بولی۔ ایک ہی بات ہے۔ وہ دروازے پہ کھڑا پھر سے پہلے والی جون میں لوٹ آیا تھا۔ شہنشاہ میں منہ توڑ دوں گی اب تمہارا، وہ انگلی اٹھا کر اپنے مخصوص لہجے میں بولی۔ ذہن نصیب، پاس آ کر ہی توڑو گی نا؟ ایک آنکھ دبا کر وہ مسکراہٹ دبائے بولا۔ یمامہ نے دل میں ہزاروں گالیاں دی۔ تم جیسوں کے لیے ہی کسی نے کہا ہے در فٹے منہ، یمامہ چبا چبا کے بولی۔ نائل، شہنشاہ کا کہا بے ساختہ تھا۔ اچھا چلو، اب ساری زندگی لڑنا ہی ہے تم نے، ابھی نکلو۔ اب کی بار وہ اس کے قریب آ کر بازو سے پکڑنے لگا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، وہ خود کو پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ تو کس زبان میں کہوں کہ چلو یہاں سے؟ وہ غصے سے بولا۔ نہیں جاؤں گی۔ پہلی بار اس نے شہنشاہ کو اپنے سامنے بے بس دیکھا تھا۔ یمامہ فضول کی ضد مت کرو، چلو۔ اس نے ایک بار پھر ہاتھ پکڑنا چاہا۔ اب کی بار یمامہ نے زور سے ایک مکہ اس کے سینے پہ مارا۔ شہنشاہ اس کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اب کی بار جارحانہ انداز میں اس نے یمامہ کا بازو تھاما۔ عزت سے پیش آ رہا ہوں تو اسے راز آنے دو، ورنہ میں بہت برا ہوں۔ اس کے چہرے کے نزدیک آتے اپنی غضبناک آنکھوں کو اس کی آنکھوں میں ڈالے ایک ایک لفظ پر زور دے کے بولا۔ یمامہ کا بازو تھامے غصے سے اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا نیچے لایا۔ اس وقت شاید ان کے علاوہ وہاں کوئی اور نہیں تھا۔ اب اس کا رخ داخلی دروازے کی جانب تھا۔ وہاں سے باہر آتے ہی یمامہ نے ایک لمبی لوہے کی موٹی تار دیکھی جو اس گھر سے منسلک تھی۔ اس کا ایک سرا اس کاٹیج کی چھت سے جڑا تھا، جبکہ دوسرا حصہ نیچے گہری کھائیوں سے ہوتا ہوا کسی درخت یا پہاڑ سے جڑا تھا۔ وہ سرا جو کاٹیج کی چھت سے منسلک تھا اس کے ساتھ بڑی بڑی تاریں اس شکل میں جڑی تھیں کہ ان کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر جب اس رسی پہ لٹکا جائے تو وہ آسانی سے اس موٹی تار سے پھسلتی ہوئی بندے کو نیچے پہاڑ کی جانب لے جائیں۔ یمامہ کو اب سمجھ آئی تھی کہ وہاں آنے اور جانے کا طریقہ کیا تھا۔ شہنشاہ تیزی سے اپنے گرد پیراشوٹ باندھ رہا تھا، شاید حفظ ماتقدم کے طور پر کہ اگر اس رسی سے ہاتھ چھوٹ بھی جائے تو پیراشوٹ کی مدد سے جان بچائی جا سکے۔ میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکلنا ہے ہمیں، شہنشاہ نے گویا اسے اطلاع دی۔ میں یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گی۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں سے جانے کا کیا طریقہ تھا، یعنی اب وہ یہاں سے نکلتے ہوئے مکمل طور پر شہنشاہ کے رحم و کرم پر تھی اور شہنشاہ اسے چھو لے یہ اسے کسی طور گوارا نہیں تھا۔ مجھے تم اس کھائی میں دھکا دے دو مگر میں اس انداز میں تو یہاں سے بالکل نہیں نکلوں گی۔ شہنشاہ کو ایک مضبوط ہک سے بندھی رسی کو پکڑتے دیکھ کر وہ چلائی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تمہیں اس قلعے میں بھی میرے یہاں سے نکل بھاگنے یا کسی کے مجھ تک پہنچنے کا خطرہ ہے؟ اس کے انداز اب یمامہ کو کچھ سمجھ آ رہے تھے۔ کیا میرے موبائل سے کوئی مجھ تک پہنچ سکتا ہے؟ وہ اب اپنے شک کو سوال میں ڈھال رہی تھی۔
جی ہاں، کیونکہ دنیا کی نظر میں تم ایک کار حادثے میں مر چکی ہو اور میری بھیجی گئی تمہاری ڈپلیکیٹ کو میں نے ایسے شو کروایا تھا کہ یماما کو اس کے دشمن اب تک مار چکے ہیں۔ اب تمہاری کل والی حماقت کی وجہ سے سب سے پہلے تمہارا عاشق حرکت میں آ کر تمہاری IMI نمبر سے اس جگہ کو ٹریس کروا چکا ہے۔ اب اگر میں اس موبائل کو یہاں پھینک کر ضائع کر بھی دوں، جو کہ میں کرنے لگا ہوں، تب بھی وہ اس جگہ کی نشاندہی کر چکے ہیں۔ اور تمہیں تمہارے دشمنوں سے محفوظ رکھنے کا جو کھیل میں نے کھیلا تھا وہ تمہاری ہوشیاری اور تمہارے اس نائل کی وجہ سے نائل نہیں اور تمہارے اس فاران کی وجہ سے خاک میں ملنے والا ہے، لہٰذا مجھے تمہیں یہاں سے ہر صورت نکالنا ہے۔ شہنشاہ کے انکشاف اسے گنگ کر گئے۔ میں مر گئی ہوں؟ وہ ابھی تک اسی بات میں اٹکی ہوئی تھی۔ ہاں، مگر میری حور پری بن کر زندہ ہو، شہنشاہ شوخ لہجے میں بولا۔ مگر میرے دشمنوں سے تمہارا کیا واسطہ؟ وہ اچنبھے سے بولی۔ تمہیں کیا اپنی کک بنانے کے لیے اتنے پاپڑ بیل کے لایا ہوں میری رانی؟ شہنشاہ کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ تم سے واسطہ تو تمہارے دشمنوں سے تم سے زیادہ اب میرا ہے۔ باقی باتیں گاڑی میں بیٹھ کر ابھی نکلو۔ تم نے مجھے مضبوطی سے پکڑنا ہے، باقی نیچے جانے کا کام میرا۔ شہنشاہ اب اس کی جانب ایک بیلٹ لیے بڑھا جو اس کی کمر پر باندھنے کے بعد اسے خود سے لگا کر اس نے اس بیلٹ کا ایک حصہ اپنی کمر پر باندھنا تھا تاکہ یماما محفوظ ہو جائے اور پھر یوں اسے اپنے ساتھ لگائے وہ ہک سے لپٹی رسی کو تھامے پہاڑ سے نیچے اس موٹی تار کی مدد سے اتریں گے۔ تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ میں ہرگز یہ سب نہیں کروں گی۔ تم ہو ہی کون میرے؟ وہ اس کے ارادے جان کر بھنائی۔ طریقہ تو وہ سمجھ ہی گئی تھی۔ یماما ضد مت کرو اس وقت۔ شہنشاہ اب کی بار بگڑا۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں تمہارے ساتھ یوں کبھی بھی نہیں، مر کے بھی نہیں۔ یماما پیچھے کی جانب ہوتے مسلسل نفی میں سر ہلانے لگی۔ شہنشاہ کے ساتھ نہیں جاؤ گی؟ نائل کے ساتھ تو جاؤ گی؟ اب کی بار شہنشاہ نے نرم لہجے میں پوچھا، اور یہ پوچھنا ہی یماما کے اعصاب پر دھماکہ کر گیا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کون ہو تم؟ نائل کو کیسے جانتے ہو؟ یماما پھٹی پھٹی آنکھوں سے وحشت زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ شہنشاہ نے گہرا سانس خارج کر کے ایک فیصلہ کیا، اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولے۔ یماما خاموشی سے لب سیے اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ شہنشاہ نے اپنی گردن پہ ہاتھ رکھ کر انگلی سے کچھ کھرچا۔ اس کی جلد وہاں سے اکھڑ گئی۔ 3 انگلیوں میں اپنی جلد کا وہ اکھڑا حصہ پکڑ کر اسے اوپر کی جانب کرتے کھینچ کر اتارا۔ وہ کوئی ماسک تھا۔ یماما نے یکدم منہ پہ ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹا، کیونکہ اس ماسک کے نیچے سے ہلکی سی شیو والا کوئی اور ہی چہرہ یماما کے سامنے تھا۔ وہ لمبے بال اور گھنی داڑھی مونچھیں اس ماسک کے ساتھ اتر چکی تھیں، اور جو چہرہ نظر آیا وہ بے حد جانا پہچانا تھا۔ تمہارا خادم نائل۔ شہنشاہ نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس کی پھٹی پھٹی حیرت زدہ نظروں میں دیکھتے ہوئے ہولے سے مسکرا کر کہا۔ فاران شدت سے اس تفتیشی آفیسر کی فون کال کا منتظر تھا۔ کیا بات ہے بیٹا، جب سے آئے ہو پریشان لگ رہے ہو؟ کچھ پتہ نہیں چل سکا یماما کے قاتلوں کا؟ ربیہ کب سے فاران کو بے چین دیکھ رہی تھی۔ سپارہ پڑھتے بار بار نظر اس کے مضطرب چہرے پر جا رہی تھی۔ ابھی ایک ہی دن تو ہوا تھا یماما کی وفات کو۔ کچھ دیر پہلے ہی اس کے کل ادا کیے گئے تھے، مہمان سب ہی جا چکے تھے، احمد بھی کسی سے ملنے گئے ہوئے تھے۔ ربیہ اس وقت لاؤنج میں ہی بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھی۔ کل سے دل کو قرار ہی نہیں مل رہا تھا۔ یماما گو کہ ان کے ساتھ نہیں رہتی تھی، مگر انہیں اطمینان تھا کہ وہ یہیں پر ہے۔ ان کے ساتھ نہ صحیح مگر ان کے آس پاس اسی دنیا میں موجود ہے۔ مگر کل اس کی موت کے بعد سے ان کی بے حد بری حالت تھی۔ سب نے سمجھایا مگر دل کو قرار کیسے آ سکتا تھا؟ آخر احمد کے کہنے پر اس وقت قرآن پاک لے کے بیٹھی تو لگا جیسے کہیں جذبات میں ٹھہراؤ آیا ہے۔ فاران صبح کا گھر سے نکلا، ختم کی دعا سے کچھ دیر پہلے گھر آیا تھا اور تب سے غائب دماغ اور بے چین تھا۔ آخر اس وقت ربیہ نے وجہ پوچھ ہی لی۔ نہیں اماں، مگر امید ہے جلد ہی ہم ان تک پہنچ جائیں گے۔ سامنے صوفے پر بیٹھی ربیہ کو اس نے چونک کر دیکھا، موبائل ہاتھ سے رکھ کر انہیں تسلی بخش جواب دیا۔ اسی اثنا میں اس کے موبائل کے بجنے کی آواز آئی۔ سرت سے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل پہ رکھا موبائل پھر سے اٹھا کر وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہیلو، جی سر۔ وہ بات کرتا ہوا باہر لان میں چلا گیا۔ فاران، یماما کا موبائل ٹریس ہو گیا ہے، مگر اس کا قاتل شمالی علاقہ جات کے کسی علاقے میں موجود ہے۔ ہمیں کم از کم بھی آج رات تک کا وقت لگے گا وہاں تک پہنچنے میں۔ اس نے تفصیل سے فاران کو سچ بتایا۔ کوئی مسئلہ نہیں، آپ فوراً سے پہلے وہاں جائیں۔ کیا میں ساتھ جا سکتا ہوں؟ فاران کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے قاتل کو فوراً سے پہلے منظر عام پہ لائے۔ ارے نہیں، ہماری ٹیم کے علاوہ اور کسی کو اجازت نہیں اس طرح کی مشن پہ نکلنے کی۔ میں تمہیں وقتاً فوقتاً آگاہ کرتا رہوں گا۔ اس نے سہولت سے فاران کو منع کیا۔ ٹھیک ہے۔ فاران نے 1-2 بات کے بعد فون بند کیا۔ اب اسے اطمینان تھا کہ یماما کے قاتل تک وہ جلد ہی پہنچ جائے گا۔
جب تک پولیس اسے پکڑ نہیں لاتی تب تک اس نے یمامہ کا ادھورا کام مکمل کرنا تھا۔ اسی رات اس نے وقار کی وہ ویڈیو جس میں اس نے یمامہ کے آفس آ کر اسے دھمکی دی تھی، اس کی بنا پر اس کے خلاف کیس تیار کیا، جس میں یمامہ کے مرنے کو واضح طور پہ قتل قرار دیا، اس کی گاڑی کے ٹائر پنچر ہونے کا حوالہ بھی دیا۔ اب یہ کیس اسے اگلے دن عدالت میں پیش کرنا تھا۔ نائل؟ وہ محض ہونٹوں کو جنبش دے پائی۔ حواس تو کب کے گم ہو چکے تھے۔ وہ کیسے اپنی آنکھوں اور اپنی سماعتوں پر یقین کرتی؟ جس شخص پر وہ اپنے باقی پیاروں کے ساتھ بہت سے سال پہلے فاتحہ پڑھ چکی تھی، وہ یکدم یوں سامنے آ گیا۔ اس کے حواس تو معطل ہونے ہی تھے۔ ہاں، تمہارا نائل۔ نائل نے اس کے حیرت زدہ چہرے کو نظر بھر کے دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نائل زندہ؟ وہ ہکلا کر بولی، چہرے سے اب حیرت کی جگہ بے یقینی ٹپک رہی تھی۔ ابھی یہاں سے چلو پلیز، گاڑی میں بیٹھ کر میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا۔ نائل نے التجا کی، مگر یمامہ اب تک بے یقینی کے زیر اثر تھی۔ وہ یقین کرتی بھی تو کیسے؟ کن کن مشکلوں سے ساری زندگی گزری تھی، وہ بھی اکیلی۔ اگر وہ زندہ تھا تو اب تک اس کے پاس کیوں نہیں آیا تھا؟ اور پھر یوں اچانک آ کر شہنشاہ کا روپ دھار کر یہ سب کیا معاملہ تھا؟ سوالوں کی ایک لمبی قطار اس کے دماغ میں چلنا شروع ہو گئی تھی۔ میں کیسے مان لوں کہ آپ ہی نائل ہیں؟ اس کی نگاہوں میں شک ہلکورے لینے لگا، کیونکہ عزتوں والے ہی عزتوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر میں بدماش اور دہشت گردی ہوتا تو تمہاری عزت کی پرواہ کبھی نہ کرتا۔ اور اپنے دل سے پوچھ کے بتاؤ، کیا یہاں آنے کے بعد کسی بھی لمحے تمہیں میری موجودگی میں یہ خوف آیا کہ میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کروں گا؟ نائل کے اتنے واضح جواب کے بعد واقعی شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ تبھی تو حیرت زدہ تھی کہ یہ کس قسم کا دہشت گرد ہے جو یمامہ کو غلطی سے بھی غلط نیت سے نہیں دیکھتا۔ مگر پھر بھی وہ پھر سے خوف اور بے یقینی سے اسے دیکھتے بولی، اس کی تشویش غلط نہیں تھی۔ اتنی صحبتوں کے بعد وہ کیسے یقین کر لے کہ اس کی زندگی، اس کا نائل اسی دنیا میں کہیں تھا؟ نائل چند قدم آگے آیا۔ وہ جان گیا کہ یقین کے کچھ جگنو اس کے ہاتھ میں اس وقت تھمانے بے حد ضروری ہیں، ورنہ وہ تو ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں تھی۔ آنسوؤں کا وہ سمندر جو وہ نہ جانے کتنے سالوں سے اپنے اندر چھپائے بیٹھی تھی، اب کسی اپنے کو نظروں کے سامنے دیکھ کر آنکھوں سے بہنے کو تیار تھا۔ نائل نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما، محبتوں کے جگنو آنکھوں میں لیے، وہ بھی جیسے اس کے ایک ایک نقش کو حفظ کر رہا تھا۔ اللہ نے مجھے تمہارے لیے بچا لیا تھا۔ نہ جانے کتنے سالوں سے ان لمحوں کا انتظار کر رہا تھا کہ تمہیں بتاؤں، یقین دلاؤں کہ میں تمہارے آس پاس ہی ہوں۔ اللہ نے ہمیں جدا نہیں کیا، مگر بہت سی رکاوٹیں تھیں جنہوں نے مجھے تم تک آنے نہیں دیا۔ میں وہ سب تمہیں بتاؤں گا، مگر اس وقت یہاں سے چلو۔ میں دوبارہ جدائی تمہارے اور اپنے بیچ کبھی نہیں آنے دوں گا، سوائے موت کے۔ یمامہ پلک تک نہیں جھپکا رہی تھی۔ آنسو طے کی لڑی کی صورت بہے چلے جا رہے تھے، جنہیں نائل محبت سے اپنی ہتھیلیوں میں جذب کر رہا تھا۔ اپنی موجودگی کا یقین اس نے یمامہ کے ماتھے پر پیار کی مہر کی صورت دلایا۔ یمامہ نے آنکھیں بند کر کے جیسے اس کے ہونے کی حقیقت کو قبول کیا، اس کے کندھے سے سر لگائے آنسوؤں کو بہنے دیا۔ اسے ایسے لگا جیسے تپتی دھوپ سے وہ ٹھنڈی چھاؤں میں آ کھڑی ہو۔ وہ زندگی جو اس کے لیے محض سانسوں کا چلتا ایک رب تھا، اب ان لمحوں میں اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے زندگی کے تار دوبارہ وہیں سے جوڑے ہیں جہاں سے وہ یمامہ کو ختم ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ نائل نے دھیرے سے اس کے گرد اپنے مضبوط بازوؤں کا حصار باندھ کر زور سے اسے خود میں بھینچ کر جیسے خود کو یقین دلایا کہ جن لمحوں کو وہ خواب سمجھتا تھا آج مجسم اس کے سامنے تھے۔ اس کی کل کائنات اس وقت اس کے مضبوط بازوؤں میں خود کو دنیا سے چھپائے کھڑی تھی۔ آنکھیں موندے وہ ان لمحوں کے زیر اثر تھے۔ نائل نے بڑی مشکل سے خود کو یہ باور کروایا کہ اسے ابھی ان لمحوں کو مختصر کر کے یہاں سے نکلنا ہے۔ آنکھیں بمشکل کھول کر اس نے ہاتھ میں پکڑی بیلٹ کا ایک سرا یمامہ کے گرد باندھا اور دوسرا سرا اپنی کمر کے گرد مضبوطی سے باندھ کر اسے تحفظ دیا۔ یمامہ، ہمیں ابھی یہاں سے فوری نکلنا ہے۔ یمامہ کے کان کے قریب اس نے سرگوشی کی۔ یمامہ نے بمشکل سر اٹھا کر اپنی آنکھیں صاف کی۔ چلیں؟ نائل نے اس کی آنکھوں سے بھیگی آنکھوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ کیسے نہ خود کو اس کے حوالے کرتی؟ وہ شہنشاہ نہیں تھا، وہ اس کا جو اس کا نہ محرم ہو، وہ تو نائل تھا، اس کا محرم، اور وہ اس کی منکوحہ جس کے لیے اس نے اپنی ساری زندگی دان کر رکھی تھی۔ نہ اس سے پہلے کوئی اس کی زندگی میں تھا اور نہ اس کے بعد کوئی اس کی زندگی میں آنے والا تھا، کیونکہ اسی کو آنا تھا اور وہ تھا یہاں اس لمحے اس کے سب سے قریب۔ اس نے بمشکل اسبات میں سر ہلایا۔ ڈر تو نہیں لگے گا؟ نائل نے پھر سوال کیا۔ آپ ساتھ ہیں نا، تو پھر ڈر کیسا؟
محبت بھرے لہجے نے نائل کو یک گونا سکون دیا۔ محبت سے اسے پھر سے مضبوطی سے اپنے ساتھ لگایا۔ ایک ہاتھ اس کے گرد باندھے، دوسرے ہاتھ سے رسی کو مضبوطی سے تھامے وہ پہاڑ کے سرے سے ہوتا ہوا زمین کو چھوڑ چکا تھا۔ اس لمحے حقیقت میں وہ ایک دوسرے کو تھامے ہواؤں میں اڑ رہے تھے۔ خود سے زیادہ اسے بس یماما کی فکر تھی، اس کی زندگی کی فکر تھی۔ وحاش نے صبح ہوتے ہی اپنے پی اے کو فون کیا، کیونکہ جس بندے کو اس نے وہ دور دہشت گرد بارڈر پر پہنچانے کے لیے حکم دے رکھا تھا، اس نے وہ 2 دہشت گرد بارڈر پر پہنچانے کا حکم دے رکھا تھا، اس کی جانب سے اب تک کوئی اطلاع نہیں آئی تھی۔ ہیلو، شفقت کا فون نہیں آیا ابھی تک؟ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ اضطرابی انداز میں بالوں میں تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا۔ نہیں سر، ابھی تک تو کوئی اطلاع نہیں آئی، مگر آپ کے گھر سے کچھ دیر پہلے فون آیا تھا، تاکید کی گئی تھی کہ آپ فون کر لیں۔ اچھا، وہ منہ بنا کے بولا۔ وہ اپنے مسئلوں میں الجھا بیٹھا تھا اور گھر والوں کو اپنی مصیبتیں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ بڑبڑا کر فون بند کر کے اب گھر کا نمبر ملا رہا تھا۔ دوسری جانب اس کی بیوی تھی۔ کیا مصیبت آ گئی ہے صبح صبح؟ وہ تڑک کے بولا۔ تیمور ابھی تک گھر نہیں آیا۔ دوسری جانب سے سنی جانے والی بات پر وہ سر پیٹ کے رہ گیا۔ میں نے ہی اسے فارم ہاؤس بھیجا تھا، وہیں ہوگا تمہارا لاڈلا۔ اس کا لہجہ بیزاری لیے ہوئے تھا۔ وہ وہاں بھی نہیں ہے، صبح کئی فون کر کے پہلے وہیں پتہ کیا تھا۔ وہاں کے ملازم بتا رہے ہیں رات کو کچھ نقاب پوش آئے تھے اور تمہارے 3 بندوں اور تیمور کو لے کے نکل گئے، انہیں رسیوں سے باندھ کے بے ہوش کر گئے تھے۔ اس نے تفصیل سے سب بتایا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ غصے سے تل ملایا۔ اتنی سیکیورٹی کے باوجود یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ حیران تھا۔ مجھے نہیں معلوم، نہ جانے تم لوگوں کے کالے دھندوں کا انجام ہمیں کب تک بھگتنا پڑے گا۔ وہ اپنی اولاد کے لیے شدید پریشان تھی۔ ہاں، تم تو اتنے عرصے تک آنکھیں بند کیے ہوئے تھی، تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا سب کیا ہو رہا تھا۔ مہنگی چیزیں خریدتے، پیسہ اڑاتے، تمہیں نہیں پتا تھا کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ گھرایا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے بس اپنا بیٹا چاہیے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ بہاڑ میں جاؤ سارے، کیسے نکل گئے میرے بندے؟ وہ اٹھ کر سیدھا ہو کے بیٹھا۔ تمہیں اپنی اولاد کی پرواہ نہیں، اپنے بندوں کی پڑی ہے؟ وہ اپنے شوہر کی بے حسی محسوس کر کے چلائی۔ بکواس بند کرو۔ وہ دھاڑ کر فون بند کر گیا۔ اب وہ فارم ہاؤس کا نمبر ملا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ یہ کون تھے جنہوں نے اس کی مخبری کر دی؟ کچھ دیر میں ہی اسے لیے وہ نیچے کی جانب اترا۔ دوپہر قریب تھی۔ یہ ایک اور پہاڑ تھا، مگر وہاں سڑک موجود تھی جو یقیناً شہر کی جانب جاتی تھی۔ وہاں پہلے سے ہی ایک چھوٹی گاڑی اور ایک جیپ موجود تھی، اور ساتھ 2 لڑکے بھی کھڑے تھے، شاید وہی اسے ڈرائیو کر کے لے کے آئے تھے۔ گاڑی میں سامان موجود ہے۔ ان میں سے ایک نائل سے مخاطب ہوا۔ نائل اپنی بیلٹ کھول کر اب یماما کے گرد لپٹی بیلٹ کو کھول رہا تھا۔ اس لمحے وہ کالی ہی شلوار قمیص میں موجود تھا۔ بیلٹ کھولتے ساتھ ہی وہ گاڑی کی جانب بڑھا۔ اس میں بیٹھ کر نہ جانے وہ کیا کر رہا تھا۔ یماما نے اچٹتی سی نگاہ ان لڑکوں پہ ڈالی۔ دونوں ہی یماما کی جانب متوجہ نہیں تھے، نہ جانے وہ نائل کے کوئی ساتھی تھے یا نائل کے ماتحت کام کرنے والے۔ اور نائل کرتا کیا تھا؟ سوال ہی سوال اس کے دماغ میں مچلتے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب نائل گاڑی سے باہر نکلا تو وہ نائل کہیں سے نہیں لگ رہا تھا۔ یہ تو کوئی شمالی علاقہ جات کا باشندہ معلوم ہوتا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، کھڑے نکوش، سر پہ پگڑی باندھے، بڑی بڑی مڑی ہوئی مونچھوں اور سنہری آنکھوں والا۔ یماما چند لمحے تو گنگ رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹوپی والا برقع تھا جو اس نے گاڑی سے نکل کر یماما کی جانب بڑھایا۔ اسے پہنو۔ آواز سے ہی وہ بس پہچان سکی کہ یہ نائل ہے۔ یہ وہ حیرت سے اس کے چہرے کی جانب اشارہ کر کے بولی۔ یماما، میں جانتا ہوں تم وکیل ہو، مگر پلیز موقع کی نزاکت سمجھو اور سوالوں کی بوچھاڑ کم کرو۔ یقین کرو، خاموش ہوتی ہو تو بہت ہی پیاری لگتی ہو۔ آنکھوں کی بڑھتی چمک یماما کو خاموش رہنے پر مجبور کر گئی۔ دل میں ڈھیروں خفگی بھی آ گئی اس لمحے۔ وہ اتنی پہیلیاں کیوں بجھوا رہا تھا؟ کن لوگوں سے اس وقت وہ بھاگ رہا تھا؟ وہ یماما کو کیوں کچھ نہیں بتا رہا تھا آخر؟ آنکھوں میں خفگی لیے وہ برقع اوڑھنے لگی۔ نائل اچھے سے اس کے چہرے کی خفگی کو بھاگ گیا تھا۔ سر، ہم آپ کے پیچھے پیچھے رہیں گے۔ یماما کو برقع اوڑھتا دیکھ کر ان میں سے ایک بولا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، ہم اس وقت کسی مقامی ہوٹل میں ٹھہریں گے، وہاں پر سر بندے بھجوا چکے ہیں، تم لوگ فوراً سے پیشتر شہر کی جانب جاؤ، باقی میں خود ہینڈل کر لوں گا۔ نائل نے انہیں سرت سے منع کیا۔ ٹھیک ہے سر، پھر کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ وہ نائل سے مصافحہ کر کے چھوٹی گاڑی میں بیٹھ کے نکل گئے۔ نائل نے یماما کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر ٹوپی والا برقع پہننے کی وجہ سے اسے سمجھ میں ہی نہیں آئی۔ کچھ وہ الجھ رہی تھی اس میں۔ اف اللہ، اس میں کیسے چلوں؟ وہ جھنجھلا کے بولی۔ نائل ہولے سے ہنسا۔ کس حکیم نے کہا ہے اسے ابھی چہرے پہ ڈال لو؟ تمہارا مجھ سے اب اتنا بھی پردہ نہیں ہے۔ اس کی بات سنتے ہی اس نے آگے سے برقع اٹھا کے سر پہ رکھا۔ دیتے وقت بتانا چاہیے تھا نا؟ یماما نے خفگی کا اظہار کرنا ضروری سمجھا۔ سوری میڈم، اب چلیں؟
नाइल ने उसे फिर से गाड़ी की जानिब चलने का इशारा किया। वो फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर जल्दी से बैठी। ड्राइविंग सीट नाइल संभाल चुका था। प्लीज़ कुछ तो बताएं, कौन लोग अब मेरे पीछे लगे हैं? आपको मेरा कैसे पता लगा? अब तक आप कहाँ थे? और ये सब रूप आपने क्यों धारा? एक ही सांस में जितने वो सवाल कर सकती थी कर गई। गाड़ी चलाते नाइल उसकी बेसब्री और बेचैनी पर मुस्कुराया। सब कुछ बताऊंगा मेरी जान, मगर अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो कि तुम्हारे मोबाइल के IMI नंबर को ट्रेस करवाकर तुम्हारा दोस्त फारहान और वो तफ्तीशी ऑफिसर जो तुम्हारी झूठी मौत वाली कहानी में इन्वॉल्व हैं, वो इस जगह की निशानदेही करवा चुके हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि वहाँ से निकल पड़े हैं यहाँ पहुँचने के लिए। जबकि मैं अभी तुम्हारी मौत को खुफिया रखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हें अगवा करने से एक रात पहले वकार ने किसी के साथ प्लान करके तुम्हें मरवाने का इरादा किया था और मैं ये सब जान गया था। इसीलिए तुम्हारी हमशक्ल लड़की भेजी गो कि वो भी बच चुकी है, क्योंकि जिस गाड़ी ने वकार के प्लान के मुताबिक तुम्हारी गाड़ी को हिट किया था उसमें मेरा ही बंदा मौजूद था। मोड़ काटते वो लम्हा भर को चुप हुआ, जबकि वो हैरत की तस्वीर बनी ये सब इंकशाफात सुन रही थी। उस बंदे ने उस लड़की की गाड़ी भी हिट की और उसे अपनी गाड़ी में लाकर वहाँ से निकल खड़ा हुआ। हॉस्पिटल में मेरे दोस्त डॉक्टर हैं, उनसे कहकर एक डेड बॉडी को वही एयरिंग पहनाए जो तुमने एक रात पहले पहने थे। उस चेहरे को पट्टियों से ढककर ये कहा कि चेहरा मसक हो गया है, और तो और उसकी गर्दन पर वही निशान बनाया जो तुम्हारी गर्दन पर जलने का है। और ये सब करके उस लड़की की डेड बॉडी तुम्हारे नाम से फारहान को दे दी। यमामा ने सर पकड़ लिया। इस कदर प्लानिंग? क्या हुआ? नाइल उसकी परेशान सूरत देखकर मायनी खेजी से मुस्कुराया। इतना सब? और मुझे कुछ मालूम ही नहीं। ये वकार कमीना तो, यमामा ने दांत पीसे। डोंट वरी, उस कमीने को तो ऐसी जगह ला के मारूंगा जहाँ उसे पानी भी नहीं मिलेगा। अभी तो उसने अपने बहुत सारे अल्फाज का खमियाजा भुगतना है। नाइल ने संजीदगी से सामने देखते हुए सख्त लहजे में कहा। और फिर? यमामा ने सिलसिला वहीं से जोड़ना चाहा। फिर ये कि आपका दोस्त बहुत फुर्तीला है। उसने तुम्हारे घर में मौजूद फिंगरप्रिंट्स और गाड़ी में मौजूद फिंगरप्रिंट्स सबका पता लगा लिया, और यूँ उसको अंदाज़ा हो गया कि ये सब एक कत्ल का केस था, और अब वो तुम्हारे कातिलों को पकड़ने की तगोदो कर रहा है। नाइल ने ठंडा सांस देकर उसे अब तक की सारी सूरत हाल बताई। ये क्या? आपने तुम्हारा दोस्त लगा रखा है? यमामा ने नागवारी से कहा। चलो तुम्हारा आशिक कह लेते हैं। वो लब दबाता हुआ उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में बोला। आपको शर्म आनी चाहिए, क्या फजूल बात है, किस बिना पे कह रहे हैं? वो गुस्से में बिफरी हुई बोली। अरे जाओ यार, वो बेचारा तुम्हें प्रपोज तक करने की गलती कर बैठा है और मैं फिर भी उसे तुम्हारा आशिक ना कहूँ? भूल गई वो गुफ्तगू जो एक रात उसने तुम्हें फ्लैट तक पहुंचाते वक्त की थी, और तुमने उसे ये कहकर वार्न किया था कि ये तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा और कोई नहीं है। नाइल की बातों पर वो जितना हैरतज़दा होती कम था। आपको ये सब कैसे पता? वो पूरी आंखें खोले उसे देख रही थी। मेरी जान, जो बंदा तुम्हारी गर्दन के निशान तक से वाकिफ हो, वो इतनी बड़ी बात से अनजान कैसे हो सकता है? उसके सवाल पर नाइल उसे मोहब्बत पाश नजरों से देख कर रह गया। यमामा का हाथ बेख्तियार अपने उस निशान पे पड़ा जो उसकी गर्दन पर मौजूद था। आप इतने सालों से थे कहाँ? अब यमामा असल सवाल पे आई। ये बहुत लंबी दास्तान है, अभी नहीं कुछ दिनों बाद बताऊंगा। वो सरत से उसे टोक गया। मगर ये इत्मीनान रखो, जहाँ भी था तुमसे गाफिल हरगिज नहीं था। स्टीयरिंग से हाथ हटाकर उसने यमामा का हाथ थामा। यमामा के चेहरे पर इत्मीनान सा बिखर गया। नाइल ने उसी हाथ को उसके गिट फैलाकर उसे अपने हसार में चंद लम्हों के लिए लिया। यमामा ने इत्मीनान से लहजा भर को आंखें मूंदी। अल्लाह ने उसके लिए ऐसा इनाम रखा था वो सोच भी नहीं सकती थी। अभी कुछ दूर ही बढ़े थे कि यकदम आसमान पर बादल घिर आए। नाइल इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ था। बारिश अगर शुरू हो जाती तो इस जगह गाड़ी चलाना मजीद खतरे का बाइस हो सकती थी। उसी लम्हे एक गाड़ी सामने से आई। निकाब गिराओ। नाइल ने फौरन यमामा को हुक्म दिया। वो गाड़ी उस तफ्तीशी ऑफिसर ही की थी जो यमामा के कातिल को ढूंढने वहां आया था। नाइल ने शुक्र किया कि उसने फौरी भांप लिया कि कोई गाड़ी सामने से आ रही है, वरना उसके लिए उस लम्हे मुसीबत खड़ी हो जाती। चंद ही लम्हों में वहां तेज बारिश शुरू हो गई। वो इस वक्त ऐसी जगह पे थे जहां कुछ आबादी मौजूद थी। नाइल ने उस तूफानी बारिश में गाड़ी चलानी मुनासिब न समझी। हमें यहाँ रुकना पड़ेगा, नाइल ने यमामा को मतला किया। क्या यहाँ सड़क पे खड़े रहेंगे? उसने चंबे से पूछा। जी बिल्कुल, ताकि कोई जंगली जानवर आकर हमारा कीमा करे। नाइल ने उसकी मासूमियत पर अश किया, हालांकि वो इतनी बेवकूफ़ नहीं थी जितनी बेवकूफ़ाना बात की थी। यार, यहाँ किसी घर से पता करता हूँ, अगर कुछ देर के लिए वो हमें ठहरा लें। नाइल ने मुकामी घरों को देखते हुए कहा। फिर एक जगह गाड़ी रोक कर उतरा, एक घर के बाहर। शायद कोई उस घर का मालिक अपने जानवरों को अंदर लेके जा रहा था। नाइल की गाड़ी रुकती देखकर तेजी से उसकी जानिब आया।
وہاں کی مقامی زبان میں وہ دونوں گفتگو کرنے لگے۔ یمامہ کو تو ایک لفظ بھی پلے نہیں پڑ رہا تھا، وہ حیران تھی نائل کس قدر شائستہ لہجے میں اس بندے کے ساتھ بول رہا تھا۔ چلو چند گھنٹے یہیں پہ رکتے ہیں، کیونکہ سڑک پہ کھڑے رہنے کی بھی صورت میں اگر کوئی تودا ہم پہ گر پڑا تو آج جو ایک دوسرے کے زندہ رہنے پہ خوش ہو رہے ہیں، آج ہی دار فانی کو کوچ کر جائیں گے۔ نائل نے اسے اترنے کا اندیہ دیا۔ یمامہ اس کی باتوں پر پھر سے دل ہی دل میں خفا ہوتی گاڑی سے اتری۔ وہ بندہ جس کا گھر تھا وہ تب تک 2 چھتریاں لا چکا تھا۔ دونوں انہیں تھماتے وہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھا۔ نائل گاڑی کو لاک کر کے یمامہ کا ہاتھ تھامے چھتری تانے تیزی سے اس کی تقلید کرتا اس کے گھر کے اندر کی جانب لپکا۔ فحاش نے فارم ہاؤس فون کر کے جو ہی سب معلومات نہیں فوراً سے پیشتر وہ گاؤں کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ حویلی جانے کے بجائے وہ سیدھا فارم ہاؤس پہنچا تھا۔ کدھر مرے ہوئے تھے تم سب کے سب؟ یا پھر ستو اور افیم پی کے سوئے پڑے تھے؟ سب ملازموں کو لائن میں حاضر کر کے اس وقت وہ ان پہ دھاڑ رہا تھا۔ سب سر نیچے جھکائے اپنی بے عزتی کروا رہے تھے۔ جتنے گارڈز تھے ان میں سے ایک بھی نہیں بچا تھا۔ سب کوئی گولیاں ایسی جگہوں پہ ماری تھیں کہ وہ سیدھا موت کی نیند جا سوئے تھے۔ یقیناً کسی نے اس کے ملازموں کو جان بوجھ کر اسی لیے چھوڑا تھا کہ وہ حاج کو سبق مل سکے۔ وہ اس وقت سر پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا۔ خفیہ ایجنسی جب کسی کے پیچھے لگ جائے پھر تو قبر سے بھی نکال لاتی ہے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کسی کو فون ملایا۔ ہیلو؟ ہاں شکور، ایک کام کرو، آج رات جو ٹرک بارڈر پار بھیجنے تھے انہیں روک لو، مخبری ہو چکی ہے، اور تو اور میرے بیٹے کو بھی خفیہ ایجنسی والے پکڑ کے لے گئے ہیں۔ وہ فون پر کسی کو ہدایات دے رہا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں سر جی؟ دوسری جانب سے خوف اور دہشت سے ملی جلی آواز ابھری۔ صحیح کہہ رہا ہوں، وہ بیزار لہجے میں بولا۔ تو سر پھر تو ہیروئن کو گودام میں بھی رکھنا خطرے سے خالی نہیں۔ اس نے اپنے تئیں مشورہ دیا۔ تو کیا کروں؟ ہاں، اپنے سر پہ سجا کے پھروں؟ بلکہ ایک کام کرو، سب کی سب کھا کے اپنے پیٹ میں محفوظ کر لو۔ الو کے بریکٹ گالی گالیوں کی بچھاڑ کرتا وہ شکور کو بھی بے نقد سنا گیا۔ دفع ہو جاؤ تم سب کے سب یہاں سے۔ شکور کو لان تان کرنے کے بعد بھی دل نہ بھرا تو سامنے کھڑے ملازموں پر پھر سے بڑاس نکالی۔ وہ سب کے سب سر پٹ بھاگے، ایسے جیسے اس انتظار میں تھے ابھی فی الحال گودام میں ہی رکھو۔ شکور کو ہدایت کر کے غصے سے فون بند کیا۔ ایک طرف کیس لٹکا پڑا تھا اور اب یہ دوسرا مسئلہ کھل گیا تھا۔ بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جس گھر میں نائل اور یمامہ رکے تھے وہ وہاں کے مقامی لوگوں کا ہی تھا۔ نائل کو مردان خانے میں لے جایا گیا اور یمامہ کو زنانے حصے کی جانب۔ عورتیں وہاں کا مقامی لباس پہنے دوپٹے کو سختی سے سر پہ ڈھکے یمامہ کے ارد گرد بیٹھی اسے گھورنے میں مصروف تھی اور کچھ اس کی خاطرداری کر رہی تھی۔ تم ہمارا زبان نہ بولے؟ ان عورتوں میں سے ایک نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں یمامہ سے سوال کیا۔ نہیں، اور نہ ہی مجھے سمجھ آتی ہے۔ یمامہ نے شکر کا سانس لیا کہ کوئی تو اردو بولنے والی ملی۔ تم کد کا؟ یمامہ کو اس کے کد کی سمجھ نہیں آئی۔ حیوانک شکل بنا کر اس کی جانب دیکھا، پھر پہلے سوال سے اس سوال کا رشتہ جوڑتے اسے سمجھ آ گئی کہ وہ کدھر کو کد بول رہی ہے۔ میں شہر سے ہوں، کراچی سے۔ بڑی مشکل سے اس کے سوال کا متن سمجھ کر یمامہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ نائل نہ جانے کس جانب تھا۔ بہت بڑی سی حویلی نما گھر تھا، کمرے ہی کمرے۔ شام آہستہ آہستہ گہری ہو رہی تھی اور اسی طرح رات بھی۔ ابھی یمامہ شدت سے دعا کر ہی رہی تھی کہ نائل کا کوئی بلاوا آ جائے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ان میں سے ایک دروازے کے پاس گئی۔ واپس آ کر اس نے اسی لڑکی کے کان میں کچھ کہا جسے تھوڑی سی اردو بولنی آتی تھی۔ تیرا بندہ ہے، جا۔ اس نے دروازے کی جانب اشارہ کر کے نائل کی موجودگی کی خبر دی۔ یمامہ شکر کا سانس خارج کرتے ہوئے تیزی سے دروازے کی جانب لپکی، باقی سب فوراً کسی دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ آ جائیں۔ یمامہ نے پردہ اٹھا کر نائل کو اندر آنے کا کہا۔ یہ ہم کدھر آ گئے ہیں؟ مجھے ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، نہ انہیں میری، اوپر سے آپ بھی پتہ نہیں کس کمرے میں ہیں۔ مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ بارش کم ہوئی ہے؟ ہم کہیں اور چلتے ہیں۔ یمامہ جو کب سے بے صبری سے بیٹھی نائل کے آنے کی منتظر تھی، اپنی بے صبری کا اظہار بہت سارے سوالوں سے کر گئی۔ میری جان، ہم یہاں ہنی مون پہ نہیں آئے کہ چوائسز ڈھونڈیں۔ ابھی مجبوری ہے اور میں نہیں چاہتا میرے ساتھ تم بھی کسی مشکل میں پھنسو۔ نائل کی بات پر یمامہ کا منہ بنا۔ اس سچویشن میں بھی اسے مذاق سوجھ رہے تھے۔ اور جہاں تک بات ہے بارش کی، تو یہاں کی بارشیں تو کب رکیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ لینڈ سلائیڈنگ کے چانسز بہت ہوتے ہیں، اسی لیے یہاں سے نکلنے کا رسک بھی میں نہیں لے سکتا۔ اس نے سہولت سے اسے انکار کر کے گویا ہری جھنڈی دکھائی دی۔ تو کیا ضرورت تھی مجھے اغوا کر کے ایسے علاقے میں لانے کی؟ اب کی بار یمامہ نے اپنی ساری کھولن نکالی۔ نائل نے بڑی مشکل سے یمامہ کی بے ساختگی پر اپنے کہے کا گلا گھونٹا۔
بس اس وقت عقل گھاس چڑھنے گئی ہوئی تھی۔ ویسے بھی عشق جب سر پہ چڑھتا ہے تو عقل سالم نکل لیتا ہے۔ اس کی گہری نظروں کے مفہوم پر یمامہ کو احساس ہوا وہ کیا بول گئی ہے اور کہاں پر نائل کو چھیڑنے کی غلطی کر بیٹھی ہے۔ ان چند گھنٹوں میں اسے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ شہنشاہ کے روپ میں جو اظہار اس نے کیے تھے وہ جھوٹ ہرگز نہیں تھے۔ وہ نائل کے روپ میں بھی بے باک اور کھل کر اظہار کرنے والا تھا۔ آپ کو اندازہ ہے میں 3 دن سے انہی کپڑوں میں ہوں؟ اس کی بات کا اثر زائل کرنے کے لیے توجہ کہیں اور مبذول کی۔ جی بالکل، اور انہی کپڑوں میں ایسی دل کو بھائی کہ تمہارے کپڑے بدلنے کا موقع دیے بغیر اسی حالت میں اٹھا لیا، اور یقین کرو 3 دن کے بعد بھی اسی سر جھاڑ منہ پھاڑ حالت میں سیدھا دل میں اتر رہی ہو۔ نائل کہاں باز آنے والوں میں سے تھا۔ یہ ماما جتنے مرضی منہ بگاڑ رہی تھی وہ اپنی کہنے سے ہٹنے والوں میں سے تو تھا ہی نہیں۔ اب کی بار یہ ماما نے تیوری چڑھائی، فضول باتوں سے پرہیز کریں اور مجھے کوئی حل بتائیں۔ نائل کی شوق مسکراہٹ مسلسل اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ اچھا ابھی تو کھانا کھا لو، پھر یہ لوگ ہمیں ایک ہی روم میں شفٹ کر دیں گے، وہاں میں اس کا حل بھی بتاؤں گا۔ نائل نے بات سمیٹ کر باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ یہ ماما کچھ کہتے کہتے رہ گئی، منہ بنا کے واپس اندر کی جانب بڑھی۔ فرحان کچھ دیر پہلے ہی وقار پر کیے جانے والے کیس فائنل کر کے لیٹا تھا۔ اس کی آنکھ لگے ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ موبائل بجنے کی آواز آئی۔ نیند گہری تھی، اسے یہ سمجھنے میں کچھ دیر لگی کہ اس کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھا موبائل زور و شور سے بج رہا ہے۔ آنکھیں ملتے آخر اس نے چھٹی بیل پر فون اٹھا لیا۔ ہیلو، نیند سے آواز بے حد بھاری ہو رہی تھی۔ ہیلو فرحان، میں کاشف بات کر رہا ہوں۔ یہ اسی تفتیشی آفیسر کا دوست تھا جو اس وقت یمامہ کا موبائل ٹریس کر کے اس علاقے میں پہنچے تھے۔ جی سر، کیسے ہیں آپ؟ کوئی خبر؟ کاشف کا نام سن کر وہ یک دم سیدھا ہو کے بیٹھا۔ شاید قاتل بہت ہوشیار ہے، اس نے اپنا اڈا پہاڑوں میں بنایا ہوا تھا۔ اڈا کیا ہے، بڑا سا ایک کاٹیج ہے، مگر وہ وہاں سے بھاگ چکا ہے۔ اس کی بات پر فرحان کا جوش یک دم سٹ پڑا۔ لیکن ایک اور اہم خبر ہے۔ اس کی بات پر جہاں وہ مایوس ہو گیا تھا یک دم چونکا۔ جی بتائیں پلیز۔ وہ فوراً الرٹ ہوا۔ وہاں سے ایک بندہ ہم نے پکڑ لیا ہے، اور یہ وہی بندہ ہے جو اس دن یمامہ کی گاڑی کا نہ صرف تعاقب کر رہا تھا بلکہ یہی یمامہ کو ہاسپٹل لے کے گیا تھا۔ اور تو اور اس نے یمامہ کی گاڑی کے پہیوں کی ہوا بھی نکالی تھی۔ فرحان کے لیے یہ خبر واقعی اہم تھی۔ ہم نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ یہاں کا موسم کچھ خراب ہے، بارش ہے بہت تیز، جیسے ہی رکتی ہے ہم واپسی کے لیے نکل آئیں گے۔ امید ہے یہ بندہ ہمارے لیے کرامت ثابت ہوگا اور کسی نہ کسی طرح یہ ہمیں یمامہ کے قاتل تک پہنچا دے گا۔ وہ اپنا تجزیہ بتانے لگا۔ جی سر، یقیناً، میں شدت سے آپ کی واپسی کا منتظر ہوں۔ اب تو ہمارا کیس اور بھی مضبوط ہو جائے گا۔ وہ اٹل لہجے میں بولا۔ بالکل، چلیں پھر کل ملتے ہیں انشاءاللہ۔ رسمی سی بات چیت کے بعد فون بند ہو گیا۔ فرحان نے کچھ سکھ کا سانس لیا۔ وہ جلد از جلد یمامہ کے قاتل کو تختہ دار پر لٹکانا چاہتا تھا۔ جہاں یہ خبر اس کے لیے اطمینان کا باعث بنی، وہیں ایک بار پھر یمامہ کی یادوں نے پوری طرح اسے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اب یقیناً باقی کی رات اسی یاد میں گزرنی تھی، ایک سرد آہ بھر کر۔ وہ واپس اپنے تکیے پہ سر رکھ کے لیٹ گیا، مگر اب نیند کہاں آنی تھی۔ موبائل کھول کر یمامہ کی تصویروں کی گیلری کھولی۔ رات میں کھانا کھانے کے بعد وہاں کے گھر والوں نے ان دونوں کے لیے الگ سے ایک کمرے کا انتظام کر دیا تھا۔ یمامہ کو وہی اردو بولنے والی لڑکی اس کمرے میں چھوڑ کر گئی۔ یمامہ کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کا نام رشتینہ ہے۔ وہ کامنی سی لڑکی یمامہ کو بے حد اچھی لگی۔ تم سب ملیں گا۔ وہ یمامہ سے ہاتھ ملا کر اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دے کے باہر چلی گئی۔ ان سب نے یمامہ کے ساتھ اسی طرح ہاتھ ملایا تھا، شاید یہ وہاں کے لوگوں کا مہمانداری کا ایک انداز تھا۔ اس کے باہر جاتے ہی یمامہ نے سکھ کا سانس لیا، گھوم کے کمرہ دیکھا۔ کمرے کے وسط میں 2 پلنگ جوڑ کر انہیں ایک بیڈ کی شکل دی گئی تھی۔ باقی کے کمرے میں ایک ٹیبل اور ایک کرسی موجود تھی۔ ٹیبل پر نمک کا بنا لیمپ موجود تھا، ساتھ میں پانی سے بھرا جگ اور گلاس۔ پلنگ پر رضائی تھی۔ کمرے کے دائیں جانب بنی دیوار پہ کھڑکی موجود تھی جو کہ اس وقت سختی سے بند کی گئی تھی۔ پلنگ کے بالکل سامنے آتش دان بنایا گیا تھا جس میں لکڑیاں جلا کے کمرے کو گرم کیا گیا۔ اس علاقے میں اس وقت شدید سردی تھی، یا شاید یمامہ کو زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ میدانی علاقے کے لوگوں کو ویسے بھی پہاڑی علاقوں کی ذرا زیادہ سردی محسوس ہوتی ہے۔ یمامہ نے اس وقت بھی وہی 3 دن پرانا نیٹ کا کالا سوٹ پہن رکھا تھا، اور اس سوٹ میں اب اسے شدید ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ جلدی سے بیڈ پہ بیٹھ کر لحاف میں گھس گئی۔ کچھ ہی دیر بعد دروازے پر نوک ہوا۔ یمامہ چونکی۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی نائل دروازے میں نمودار ہوا، ہاتھ میں وہی بیگ تھاما ہوا تھا جو گاڑی سے اترتے وقت اس کے ہاتھ میں تھا۔ اف، شکر آپ آ گئے، یمامہ نے بے ساختہ کہا۔
لڑکی محبت کا اظہار یوں پرائی جگہوں پہ نہیں کرتے۔ نائل دروازہ بند کر کے شرارتی مسکراہٹ اس پر اچھالتے بیڈ پہ آ کر اس کے مقابل بیٹھا۔ اب میرے مسئلے کا حل؟ یماما نے اس کی توجہ پھر سے اپنے سوٹ کی جانب دلائی۔ دیکھو اس بیگ میں صرف میرے کپڑے ہیں، انہی سے گزارا کر سکتی ہو تو کر لو۔ اب یہ کوئی کہانی تو ہے نہیں کہ میں ہیرو کی طرح اس پہاڑی علاقے میں کہیں سے بھی اپنی ہیروئن کے لیے کپڑے ایجاد کر لیتا۔ وہ مزے سے کہہ کر یماما کی چڑچڑی شکل دیکھنے لگا۔ مجھے اغوا کرتے وقت ہی میری وارڈروب سے 4 کپڑے اٹھا لیتے؟ یماما مزے سے اسے مشورہ دینے لگی۔ اس طرح کی سچویشنز میں بھی یماما جیسی کا ہی دماغ چل سکتا تھا۔ واہ، اغوا کروا رہا تھا کہ پکنک پہ لے کے جا رہا تھا؟ نائل اسے گھور کے بولا، جس پر خاطر خواہ اسیدہ ہوا۔ مزے سے اس کا بیگ ہاتھ سے لے کر چیک کرنے لگی، جس میں ایک ٹراؤزر اور شرٹ بلاخر اسے مل ہی گئی۔ دونوں چیزیں گو کہ تھوڑی لمبی تھیں، مگر گزارا تو کرنا تھا۔ اب مجھے یہ پہننی ہے۔ ایک نیا مسئلہ، یہاں اٹیچ باتھ روم نہیں ہے۔ یماما نے ادھر ادھر دیکھ کے کہا، ہم کسی ہوٹل میں نہیں ہیں۔ نائل بیڈ پہ آڑا ترچھا لیٹ گیا۔ جو پگ سی پہن رکھی تھی وہ آتے ہی اس نے اتار کے ٹیبل پہ رکھ دی تھی۔ میں باہر جاتا ہوں، تم چینج کر لو۔ نائل فوراً سے اٹھ کے باہر گیا۔ یماما نے شکر کرتے جلدی سے کپڑے چینج کیے۔ کچھ دیر بعد پھر سے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں۔ یماما ایک بار پھر لحاف کے اندر تھی، کپڑے طے کر کے بیگ میں ڈال دیے۔ اب ریلیکس ہو؟ نائل نے اندر آتے اب کی بار چٹکنی چڑھاتے اس سے سوال کیا۔ اف، بہت۔ یماما نے سکھ کا سانس لیتے ہوئے کہا، لیکن صبح اپنے کپڑے پہن لینا۔ یہ لوگ اتنی ماڈرن اپروچ کے نہیں ہیں کہ تمہارا یہ حلیہ آرام سے ہضم کر لیں۔ یماما کی دوسری جانب لیٹتے ہوئے اس نے تنبیہ کی۔ اسے آنکھیں بند کرتے دیکھ کر یماما نے جلدی سے کپڑے بیگ میں رکھ کر بیگ پلنگ کے پاس رکھا۔ نائل، آپ سونے کیوں لگے ہیں؟ وہ اسے آنکھوں پہ بازو رکھتا دیکھ کر جلدی سے اس کی جانب مڑی۔ اسی لیے کہ رات سونے کے لیے ہی ہوتی ہے، جلسے کرنے کے لیے تو نہیں۔ نائل کے جواب پر وہ برا سا منہ بنا کے رہ گئی۔ وہ نائل جو اس کا آئیڈیل تھا، جس سے اسے بہت پہلے سے عشق تھا، وہ ایسا تو نہیں تھا۔ وہ تو ہر لمحہ یماما کا دھیان کرنے والا تھا، اور یہ نائل، یہ تو اس کی ہر بات کا الٹا جواب دیتا تھا۔ آپ بدل گئے ہیں، وہ روحانسی لہجے میں بولی۔ کیا ہماری شادی کو 10 سال گزر گئے ہیں؟ نائل نے بازو سے ہاتھ ہٹا کر حیرت سے اسے دیکھتے پوچھا۔ نائل، کیا مسئلہ ہے؟ آپ کسی بات کا صحیح طرح جواب نہیں دے سکتے؟ آپ کی بار وہ شدید چڑچڑے لہجے میں بولی۔ یار، اس وقت بہت شدید نیند آ رہی ہے، تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، مگر ابھی سونے تو دو۔ صبح بہت لمبا سفر کرنا ہے، کل کی رات بھی میں ایک لمحے کے لیے نہیں سویا۔ نائل نے نیند سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے منت بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یماما کو اس پر ترس آ ہی گیا۔ صرف اتنا بتا دیں، شہنشاہ زندہ ہے یا مر گیا؟ چند سال پہلے اس نے خبر پڑھی تھی کہ شہنشاہ کو مار دیا گیا ہے، مگر پھر بعد میں پتہ چلا تھا کہ وہ خبر جھوٹی تھی، اور اب نائل اس روپ میں تھا۔ کیا معمہ تھا؟ چند سال پہلے اس کے گروہ کو مار دیا گیا تھا، مگر میں نے اس کا روپ دھار لیا تھا، اور کیوں دھارا تھا یہ نہیں بتا سکتا۔ ہاں، مگر یہ یاد رکھنا، اس روپ میں اب اچھے کام ہوتے ہیں، برے نہیں۔ نائل نے بند آنکھوں سے سب بات کلیئر کی۔ یماما نے تشکر بھرا سانس فضا کے ثبوت کیا۔ اسے یہی ڈر تھا کہ کہیں نائل غلط کاموں میں نہ پڑ گیا ہو۔ لائٹ بند کر کے یہ لیمپ آن کر دو۔ وہاں موجود دیوار سے لٹکتے بلب کی جانب اشارہ کرتے نائل نے کہا۔ یماما نے اٹھ کر لیمپ آن کیا، لائٹ بند کی۔ نائل تب تک نیند میں جا چکا تھا، اور یماما اس کے قریب لیٹ کر اب بھی بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ اس کا کوئی بہت اپنا اس کے قریب اس کی حفاظت کرنے کے لیے موجود ہے۔ وہ بھی اس دنیا میں اکیلی نہیں، وہ جو ہر لمحہ اس کی ہر سانس میں زندہ رہتا تھا۔ وہ حقیقت میں زندہ اور مجسم اس کے سامنے، اس کے پاس چند انچ کے فاصلے پر لیٹا تھا۔ یماما نے تکیے پر سر رکھے اس کے ہاتھ پر جھجکتے ہوئے ہاتھ رکھ دیا۔ یکدم اسے اپنے ہاتھ پر نائل کی مضبوط گرفت محسوس ہوئی۔ سو جاؤ، اس کے ہاتھ کو دباتے ہوئے بند آنکھوں سے ہی اس نے مشورہ دیا یا حکم سنایا۔ یماما کو سمجھ نہیں آئی۔ آپ جاگ رہے تھے؟ یماما نے حیرت سے پوچھا۔ ہم سوتے میں بھی جاگ رہے ہوتے ہیں، ڈونٹ وری۔ ذرا سی آنکھیں کھول کر اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیر کر اسی کی جانب کروٹ لی۔ یماما کا ہاتھ اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ یماما کشمکش میں پڑتی آنکھیں بند کر گئی۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی کہ اچانک ان کے کمرے کی کھڑکی پر ہلکا سا کھٹکا ہوا۔ کھڑاک کی آواز پر نائل کی آنکھ ایسے کھلی جیسے وہ جاگ ہی رہا ہو۔ آہستہ سے یماما کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا۔ دبے قدموں اٹھ کر وہ یماما والی سائڈ پر گیا۔ نیچے پڑے اپنے بیگ سے فوراً ریوالور نکالی۔ اسی طرح دبے قدموں کھڑکی کے پاس گیا۔
دوسری جانب موجود بندے نے کھڑکی کی جانب کسی کی موجودگی محسوس کر لی۔ نائل کو ایک مخصوص خوشبو محسوس ہوئی اور دوسری جانب والے بندے کو بھی مخصوص خوشبو محسوس ہوئی۔ باس؟ دوسری جانب سے آہستہ سے کوئی بولا۔ نائل کو تسلی سی ہوئی۔ راشد یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ آہستہ آواز میں گرایا۔ سر جی، باس نے مجھے آپ کی حفاظت کے لیے واپس بھیجا ہے۔ آپ نے تو منع کر دیا اور باس سے ہمیں ڈانٹ پڑوا دی۔ خیر اب آپ سکون سے سو جائیں، ہم 4 لوگ اس گھر کے ارد گرد ہیں۔ راشد نے اسے تسلی دلوائی اور نائل نے ایک نظر یمامہ پہ ڈالی۔ اور ہاں، باس نے کہا ہے جس کے گھر آپ رکے ہیں اس بندے کا بھائی بہاج کا بندہ ہے اور اس کے گوداموں سے بھی واقف ہے۔ راشد کی بات پر وہ ہولے سے مسکرایا۔ تم اپنے باس کو کہنا میں اس فیلڈ میں گھاس چرنے نہیں آیا۔ میں جانتا ہوں، اسی لیے یہاں ٹھہرنے کو ترجیح دی، ورنہ ایسی بارشیں ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس کا معنی خیز لہجہ دوسری جانب کی خاموشی کو طویل کر گیا۔ اور ہاں، میں نے اسے جال میں پھنسا لیا ہے، اپنے اڈوں کا وہ بتا چکا ہے، بس کل یہاں سے نکلتے ہی وہاں جانے کی تیاری کرو۔ نائل اتنا کہہ کر واپس اپنی جگہ پہ آ کے لیٹ گیا۔ صبح انہیں یہاں سے جلدی نکلنا تھا۔ نائل نے فون پہ ہونے والی جو گفتگو ٹریس کروائی تھی وہیں سے اسے اس بندے کا پتہ چل گیا تھا۔ فوراً اس کا ڈیٹا پتہ کروایا تو اس گھر کا علم ہوا۔ واپسی پہ تیز بارش کا بہانہ بنا کر وہ جان بوجھ کے اس گھر پہ رکا تھا تاکہ ہیروئن کے ان اڈوں سے واقف ہو سکے۔ اس کی توقع کے عین مطابق اس نے خود کو شہنشاہ کا بندہ ظاہر کر کے اس سے اڈوں کی ساری معلومات لے کر اسے یقین دہانی کروائی کہ اس کا مال رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ شہنشاہ اسے خریدنا چاہتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ نائل نے اسے ایڈوانس پیسے بھی دے دیے۔ پیسے کے لالچ میں وہاج کو بتائے بغیر اس بندے نے ڈیل کر لی، یہ جانے بغیر کہ جو پیسے نائل نے اسے دیے تھے وہ سب کے سب جعلی نوٹ تھے، مگر شاید ہی کوئی ماہر بھی ان کے نقلی نوٹ ہونے کی نشاندہی کر سکتا تھا۔ فوراً اگلے دن جیسے ہی آفس پہنچا، چند پولیس آفیسر اس بندے کے ہمراہ پہلے سے وہاں موجود تھے۔ مصافحہ کے بعد فرحان اس بندے کی جانب متوجہ ہوا جس کے منہ پر کالا کپڑا ڈال کر وہ لوگ وہاں لائے تھے۔ آپ سب بیٹھیے پلیز۔ فرحان نے ان سب کو سامنے پڑے صوفوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، خود اپنی ٹیبل کے قریب رکھی کرسی کا رخ ان کی جانب کر کے بیٹھ گیا۔ کچھ بولا یہ؟ فرحان نے ایک آفیسر کی جانب دیکھا جو کہ غالباً کاشف تھا۔ نہ صرف بولا بلکہ اس کا بیان بھی ہم نے ریکارڈ کر لیا ہے۔ اس بیان کی کاپی آپ اپنے کیس کے ساتھ لگا کر آج کورٹ میں پیش کریں۔ اس نے ہاتھ میں موجود ایک فائل فرحان کی جانب بڑھائی۔ That's fantastic۔ وہ بیان پڑھتے ہوئے مطمئن سا تھا۔ یہ تو سیدھا سیدھا ثابت کرتا ہے کہ اس قتل کے پیچھے وقار کا ہی ہاتھ ہے۔ وہ رپورٹ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے دوبارہ آفیسرز کی جانب مڑا۔ بالکل، اور اب اس سے پہلے کہ وہ خود پر سے کیسز ختم کروانے کے لیے کوئی اور حربہ اختیار کرے ہمیں اس انداز میں اسے پسانا ہوگا۔ کاشف کی بات پر باقی سب نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ لیکن کیا جس بندے نے یمامہ کی گاڑی کو ٹکر ماری تھی اور جو ہاسپٹل لے کے گیا تھا اس کے بارے میں اس نے کچھ خاص نہیں بتایا؟ فرحان نے ایک اور اہم پوائنٹ کی جانب نشاندہی کی۔ سر ابھی تو یہ اہم ہے کہ وقار نے ہی یہ سب کروایا ہے، انشاءاللہ اس بندے کا بھی پتہ چل جائے گا۔ ایک اور تفتیشی آفیسر نے اس کی توجہ پہلے ہی پوائنٹ کی جانب رہنے دی۔ لیکن آخر وہ وکیل تھا، اور کہتے ہیں نا ڈاکٹر اور وکیل کو جب تک ہر بات سے باخبر نہ کر دو دونوں علاج تک نہیں پہنچ پاتے۔ فی الحال تو فرحان خاموش ہو گیا۔ اگلے دن صبح ہی دونوں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب ہم کہاں جائیں گے؟ یمامہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہی سوال کیا۔ کہکشاں کے اس پار، اس دنیا سے کہیں بہت دور جہاں تمہارے اور میرے سوا کوئی نہ ہو۔ نائل نے مسکراتے ہوئے اس کے سوال کا بڑی تفصیل سے جواب دیا۔ پلیز، میں نے دوبارہ اس کاٹیج میں نہیں جانا۔ یمامہ کی برجستگی پر نائل نے بھرپور کہا مارا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے بہت محبت سے وہ کاٹیج بنایا تھا۔ نائل نے اپنے لہجے کو حتی المقدور جذباتی بنایا۔ ہاں بالکل، مجھے اغوا کروا کے وہاں رکھنے کے لیے۔ یمامہ نے منہ پھلا کے کہا۔ نائل سر کو جھٹک کر مسکرایا۔ یمامہ تم کتنی ذہین ہو گئی ہو۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر حیرت کا اظہار کیا یا اس کا مذاق اڑایا؟ یمامہ کو سمجھ نہیں آئی۔ اور آپ بے حد عجیب ہو گئے ہیں، ہر بات کو مذاق میں اڑانے والے۔ کیا فیصلہ باد میں رہے ہیں؟ وہاں کے لوگوں کی طرح ہر بات پہ جھکتے مارنے لگے ہیں؟ یمامہ نے تیکھے چتونوں سے اسے دیکھا۔ نائل کتنی ہی دیر ہنستا رہا۔ یار سیریس ہو کے بات کروں تو تم کہتی ہو کہ کیسی عجیب باتیں کر رہے ہیں، ایسی گفتگو سے پرہیز کریں۔ جب اس طرح کی باتیں کرتا ہوں تو تم کہتی ہو بدل گئے ہیں۔ اب میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ نائل کی بات پر اب وہ چپ ہی رہی، مگر ماتھے پر بل لا تعداد آ چکے تھے۔ اچھا سنو، ہم اسلام آباد جا رہے ہیں، وہاں سے ہماری فلائٹ ہے واپسی کی، اور پھر میں تمہیں اپنے گھر لے کے جاؤں گا۔ نائل نے اب کی بار سنجیدگی سے اسے اگلا لائحہ عمل بتایا۔ یمامہ بھی سیدھی ہو کے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔
جس طرح تمہیں وہاں سے کسی نے یتیم خانے پہنچایا اور ایک فیملی نے تمہیں اڈاپٹ کیا، ویسے ہی سمجھو مجھے بھی ایک فیملی نے اڈاپٹ کیا۔ صرف فرق یہ تھا کہ میں یتیم خانے نہیں گیا، بلکہ ایک ورک شاپ پر جا کر میں نے کام شروع کیا۔ کیونکہ میں میٹرک اور ایف اے کی ڈگری میرے پاس نہیں تھی، لہٰذا میں اسے دکھا کر کہیں جاب نہیں کر سکتا تھا، چاہے چپڑاسی کی کیوں نہ ہوتی۔ مجھے کام کرتے ابھی چند ہفتے ہی گزرے تھے کہ ایک بے حد شاندار سے صاحب وہاں اپنی گاڑی ٹھیک کروانے آئے۔ میرے لب و لہجے کو دیکھ کر انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ پڑھتے ہو؟ ان کے سوال پر میں چند لمحے خاموش رہا۔ کبھی پڑھتا تھا، اب نہیں، میں نے سر جھکا کر جواب دیا۔ میرے ساتھ چلو گے؟ انہوں نے ایک اور سوال کیا۔ ان کو لوگ میجر صاحب کہہ کے بلا رہے تھے، جس سے اندازہ ہوا کہ وہ فوج میں ہیں۔ اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کوئی غلط بندے نہیں ہیں۔ کیوں سر؟ میں نے بھی آخر سوال کیا۔ ایسے کیسے ان کے ساتھ چل دیتا؟ بس تم سے کچھ کام کروانا ہے۔ ان کی بات پر میں نے حامی بھر لی۔ اور یا ماما پتہ ہے انہوں نے کیا کام لیا؟ نائل نے گردن موڑ کر اس سے سوال کیا، جو خاموشی سے اس کی ایک بات کو غور سے سن رہی تھی۔ یا ماما نے نائل کی آنکھوں میں جگنو چمکتے دیکھے۔ انہوں نے گھر لے جا کر مجھے کہا کہ آج سے تم میرے اور مہک کے بیٹے کی نوکری کرو گے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور پھر ان دونوں نے مجھے اولاد کی طرح سمیٹ لیا، میرے ہر دکھ اور درد پر پھائے لگائے۔ وہ تمہارے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ ماما کو تو تمہارے بارے میں صرف اتنا پتا ہے کہ میری ایک منکوہا تھی جو شاید زندہ نہیں ہے، مگر ڈیڈی جانتے ہیں کہ تم زندہ ہو۔ انفیکٹ تمہارا اغوا بھی میں نے انہی کے ساتھ مل کے کروایا تھا۔ ماما کو اسی لیے نہیں بتایا کہ وہ این جی او کی کافی فعال رکن ہے۔ اگر ذرا سی بھی بھنک بہاش تک پہنچ جاتی کہ جس خاندان کو وہ مروا چکے ہیں اس کا کوئی بندہ ابھی بھی زندہ ہے، تو وہ مجھے اور تمہیں مارنے میں لمحے کی بھی تاخیر نہ کرواتے۔ اسی لیے ابھی بھی تم میری دوست کی حیثیت سے وہاں رہو گی۔ ایک بار یہ سب جیل میں پہنچ جائیں تب میں اور ڈیڈی ماما کو تمہارے بارے میں بتا دیں گے۔ نائل نے تفصیل سے اسے بہت سی وہ باتیں بتائیں جنہیں جاننے کے لیے وہ بے چین تھی۔ اور میرے بارے میں آپ کیسے جانتے تھے؟ ماما نے سوچا، اب جب وہ بہت سے رازوں سے پردہ اٹھا رہا ہے تو ایک یہ بھی صحیح۔ دھیرج میری جان، جلدی بتاؤں گا۔ نائل کے موبائل پر آنے والی کال نے اسے بات ختم کرنے پر مجبور کیا۔ یا ماما نے چہرہ کھڑکی کی جانب موڑ لیا۔ فاران پولیس اسٹیشن سے باہر نکل رہا تھا کہ یکدم سامنے سے آتی ایک لڑکی سے اس کی بری طرح ٹکر ہوئی۔ حالانکہ وہ اپنے حساب سے بالکل ٹھیک آ رہا تھا، مگر وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ لڑکی نے ٹکر ماری ہے یا پھر یہ محض اتفاق تھا۔ سوری، غلطی نہ ہونے کے باوجود وہ سامنے والے وجود سے معافی کا طلبگار ہوا۔ لینن کے دیدہ زیب سوٹ میں دوپٹہ ایک جانب ڈالے، شولڈر سے ذرا سے نیچے آتے بالوں کی پونی بنائے، اس نے جھٹکے سے گردن موڑ کر لمحہ بھر کو فرحان کو دیکھا۔ فرحان تو اس لمحہ بھر کے تصادم میں ہی اپنی جگہ ششتر کھڑا تھا۔ وہ لڑکی تو ہوں بہو یمامہ تھی۔ یکدم وہ اس کے پیچھے لپکا۔ جی؟ لڑکی نے پیچھے مڑ کے دیکھا، مگر آواز مختلف تھی اور چہرہ بھی لمحہ بھر کے لیے دیکھنے پر یمامہ جیسا لگا تھا، مگر بہرحال شکل مختلف ہی تھی۔ مگر پہلی نظر پڑنے پر یمامہ کا ہی گمان ہوتا تھا۔ کچھ نہیں، سوری اگین۔ فرحان نے شرمندہ ہو کر قدم واپس موڑے، وہ بھی سر جھٹک کر چل پڑی۔ نوٹس پڑھ کر وقار تو بالکل ہی آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ جو یہ سمجھ رہا تھا کہ یمامہ کی موت کے بعد اس کے تمام کیسز خود بخود ختم ہو جائیں گے یا پھر جو بھی وکیل اب اس کا کیس ہینڈل کرے گا وہ بآسانی اسے خرید لے گا، مگر وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا نہ صرف کیس فرحان لے لے گا بلکہ وہ فرحان کے اوپر یمامہ کی موت کو قتل قرار دے کر اسے اس میں ملوث کرے گا۔ نوٹس پڑھ کر وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا۔ فوراً سے پہلے سمی کو کال کی۔ ہیلو سمی، فوراً میرے پاس پہنچو۔ بغیر سلام دعا کے وہ تیز لہجے میں بولا۔ کیا بات ہے یار، خیریت ہے؟ سمی اس کے لہجے پر حیران ہوا۔ خیریت نہیں ہے تو تمہیں بلوایا ہے نا؟ وہ پھر سے درست لہجے میں بولا۔ سمی نے بڑی مشکل سے اس کا حاکمانہ لہجہ برداشت کیا۔ اوکے، میں اگلے آدھے گھنٹے میں تمہارے پاس ہوں گا۔ اسے یقین دہانی کراتے ہی وقار نے فون بند کر دیا۔ وہ شدت سے سمی کا منتظر تھا۔ آدھے گھنٹے بعد سمی اپنے کہے کے مطابق اس کے سامنے موجود تھا۔ اب کہو کیا ہوا ہے، پریشان لگ رہے ہو؟ لاؤنج میں اس کے سامنے موجود سنگل صوفے پہ بیٹھتے ہوئے وہ بولا۔ یہ پڑھو۔ اس نے غصے سے وہ نوٹس اس کے سامنے کیا۔ سمی نے ایک سطر بڑی غور سے پڑھی۔ یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ تمہارا ہی مشورہ تھا نا کہ اس کے آفس جا کے اسے دھمکاؤں؟ یہ دھمکانا ہی مجھ پہ الٹا پڑ گیا ہے۔ اس نے غصے سے سمی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ استہزائیہ ہنسا۔ یا تو مجھ پہ اعتبار نہ کرتے یا پھر اگر کر ہی لیا تھا تو یوں لمحوں میں بے اعتبار نہ کرتے۔ وہ متاسف نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ یار اس نے صرف تم پہ الزام لگایا ہے، تم ملزم ہو، مجرم نہیں۔ سمی نے پھر سے اس کی تصحیح کی۔ اور دوسری بات یہ تو میرے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ کیس اب فرحان ڈیل کرے گا۔
سمی نے ایک اور نکتہ اٹھایا۔ وقار تھوڑا شرمندہ ہوا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ تم نے غلط مشورہ دیا ہے، مگر مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس کے آفس مجھے نہیں جانا چاہیے تھا۔ وقار نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مضطرب انداز میں ایک دوسرے میں پھنسائی۔ یار اگر چلے ہی گئے تھے تو میں نے تمہیں صرف اسے پیسے دینے کو کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ اسے جان کی دھمکی دے کے آ جاؤ۔ سمی نے ایک بار پھر خود کو کور کرنا چاہا۔ ہاں یار بس غلطی ہو گئی۔ وقار کو بھی اب اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ خیر اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب پچھلی باتوں کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں، اب یہ سوچو کہ اس سب سے نپٹنا کیسے ہے۔ سمی نے اس کا دھیان اصل مسئلے کی جانب لگایا۔ ایک آئیڈیا ہے، میری ایک دوست ہے، اگر اسے اس کے پیچھے لگوا کر اس کیس سے ہٹایا جائے تو کیسا رہے گا؟ عورت وہ اعلی کار ہے جو ہر جنگ کا پاسا پلٹ کے رکھ دیتی ہے۔ سمی نے آنکھ دبا کر شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجا کے کہا، ارے واہ کیوں نہیں، یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا، مگر اس سب کے لیے تو مجھے عدالت پھر سے جانا پڑے گا۔ وقار نے خوش ہوتے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، مگر پھر نوٹس کی جانب نظر پڑی تو وہ پھر سے پریشانی کا شکار نظر آنے لگا۔ ارے یار ابھی اس معاملے کو لٹکا دو اور تب تک عدالت میں جانے کا کڑوا گھونٹ پی لو جب تک میں تمام معاملہ دیکھتا ہوں۔ سمی نے اسے پھر سے تسلی دلائی۔ وہ سر ہلا کے خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ چائے پی کر اس کے گھر سے چلا گیا۔ اس کے نکلتے ہی وقار نے ایک نمبر ملایا۔ ہاں شرافت ایک کام کرو، ابھی جو لڑکا میرے گھر سے نکلا ہے چند دن تم نے اس کا پیچھا کرنا ہے۔ فون کی دوسری جانب موجود کسی بندے کو ہدایات دے کر اس نے فون بند کر دیا۔ نہ جانے کیوں اسے سمی اب کچھ مشکوک انسان لگا تھا۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of second last episode. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولا کریں، because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ۔